الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق اللہ و صدق رسول الکریم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید سے 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت اور ایک حدیث پاک کا حصہ مشکات شریف کی کتاب الایمان فی الاسلام والاحسان سے. ان کا ترجمہ یوں ہے: بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. حدیث شریف کا ترجمہ یوں ہے: احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی تو یہ خیال کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے. عزیزان گرامی قدر، یزکیہم جو کہ قرآن مجید سے ہے، اور بعثت کا چوتھا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دانائی جو ہے وہ، اور قرآن کی آیات کی تلاوت کے بعد تزکیہ نفس کیا جائے. ساتھ ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں سارے کام. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ گزشتہ 1-2 صدیوں میں جب سے امت مسلمہ سیاسی، اقتصادی، سماجی، علمی، اخلاقی برے حالات کا شکار ہوئی ہے، مسلم معاشرہ جو ہے افراد کی عیاشیوں اور بد کرداریوں کی بھیڑ چڑھا ہے، تو عبادات رسمی رہ گئی ہیں، معاملات میں حرص، لالچ، طمع آ گیا ہے، ایک درد انگیز خلا پیدا ہو گیا ہے. تو ضروری ہے کہ اس خلا کو پر کیا جائے. جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا، حضرت داؤد طائی ذنون مصری ابوالقاسم گرگانی نے یہ کام کا 300 صدیوں کے بعد آغاز کیا. تو حقیقی جو تصوف ہے اور سلوک، تزکیہ، احسان ہے اور فقہ باطن جسے کہتے ہیں، یہ دوبارہ تازہ کیا جائے. ہمارے اسلاف نے بڑا اچھا اس پہ کام کیا ہے، تازہ کیا ہے. جیسا کہ میں نے 3 شخصیتوں کے نام لیے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، یہ ایک عظیم خلا ہے. ہماری انفرادی اور اجتماعی کوشش ہونی چاہیے تاکہ اس کو پر کیا جائے اور اس کے میٹھے میٹھے نتائج سے اور خوشائند نتائج سے دین اسلام کی اصل جو روح ہے اس تک رسائی حاصل کی جائے. تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق کا وسیع و مستحکم ایک نظام قائم ہو جائے، جس نے صدیوں تک مسلمانوں کو اب اس سے دور رکھا ہوا ہے. اب یہ ایک مستقل علم اور فن کی شکل ہونی چاہیے. اختیار کی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، تھوڑا سا مان پڑ گیا ہے. نفس و شیطان ہے، دجال ہے، فریب کاری ہے، اس کی نفس خود بخود نشاندہی کرتا ہے. تزکیہ نفس ہی یا تصوفی اخلاقی برائیوں، اخلاقی بیماریوں کا علاج ہے. اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے اور باطنی نسبت اللہ رب العالمین سے قائم ہو جاتی ہے. اس طرح طریقت، شریکت جو ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، شریعت ہے. شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت الہی، معرفت جسے کہتے ہیں. تو یہ چاروں چیزیں جب سائیڈ بائی سائیڈ کام کرتی ہیں تو انسان ایک کریکٹریبل انسان بن جاتا ہے. تصوف جو ہے یہ یزکیہم سے ہی اصطلاح ہے، تزکیہ ہے، احسان ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی صفات، ذات کو محسوس کرنے کی شدت کی خواہش کو تصوف کی اصطلاح میں تصوف کہا جاتا ہے. اس سے اجتماعی جو کام ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور بیسیکلی یہ سیلف ہے.
کہ انسان خود اپنا محاسبہ کرے، نفس امارہ سے بچے، نفس لوامہ کو متحرک رکھے، نفس ملہمہ نیکیوں کا جو نفس ہے اس کو بھی متحرک رکھے، اور تزکیہ نفس کرنے کے بعد پھر نفس مطمئن میں چلا جائے، وہ بھی راضی، اللہ بھی راضی، راضیۃ مرضیہ۔ قرآن مجید ہے سارا، یہ ہم دوسرے طریقوں سے اس کو ادا کر رہے ہیں۔ البتہ یہ جو جہاد اکبر ہے، اپنے نفس کا محاسبہ ہے، روحانی مریضوں کو شفا ہوتی ہے اس سے۔ یہ ربانیین جو ہیں، یہ علماء خیر ہیں، اولیاء اکرام ہیں، یہ سارے اس کام میں جٹے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بہت ساری کرپشنز آ گئی ہیں، جعلی لوگ آ گئے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نہیں مانتے، جیسا کہ حدیث متواتر کی تعریف اور اس کے قطعی ثبوت ہونے کی دلیل اہل اصول کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد نے ہر زمانہ میں اس کی روایت کی ہو کہ عقل سلیم اور انسانی عادات اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو اتنے کثیر انسانوں نے غلط بیانی اور افتراء پردازی پر اتفاق کر لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جو تزکیہ نفس ہے یہ شروع سے چلتا آیا ہے، انبیاء کا درس ہے، رسول کریم علیہ السلام کا درس ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ کہا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یقیناً مومنوں پر اللہ نے احسان کیا جب انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان پر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، انہیں قرآن سکھاتے ہیں اور حدیث سکھاتے ہیں، دانائی یعنی حدیث سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تشریح، چونکہ دانائی کی بات ہوتی ہے نا، اس کی تشریح ہے قرآن مجید احادیث مبارکہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ جو ہے لاوا اگلتے ہیں، فتوے مختلف قسم کے دیتے ہیں۔ یہ توحید اس کی جو بنیاد ہے، مین توحید ہے، توحید کی بنیاد پہ اس کی تزکیہ نفس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ پھر رسول کریم علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ بنتا ہے، جس سے قرآن مجید نے بھی اس طرح بیان کیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کے سورہ العنکبوت کی آیت ہے، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں بڑے بڑے مجاہدے اور کوششیں کی، ہم ان کو ضرور بالضرور اپنے صحیح راستوں پر لگا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمت و صداقت کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی لَنَهْدِيَنَّهُمْ فرمایا ہے کہ ہم اس کو اپنے راستوں کی ہدایت دے دیں گے۔ سُبُلَنَا ہے، سبیل ہوتا ہے ایک راستہ، سُبُلَنَا اپنے راستوں کی، سبل جمع ہے، تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پانے کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے، یہ ایک جماعت ہے جناب، جیسے فلاں سلسلہ ہے فلاں سلسلہ ہے، وہی صحیح ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں آیت میں عموم ہے، والذین، کوئی بھی لوگ، ایمان شرط ہے، توحید و رسالت شرط ہے، ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ پہلے شرط ہے، عقیدہ، ختم نبوت، توحید، رسالت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، روز جزا پر ایمان، یہ 6 چیزیں جو ہیں اس کو ایمان بالغیب لانے پر پھر جہادوا فینا، جو ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لنادینہم، ہم اسے ہدایت کر دیتے ہیں، سبلنا، اپنے راستوں کی۔ ایک راستہ نہیں ہے کہ جی فلاں جماعت صحیح ہے فلاں غلط، ایسی باتیں نہیں ہیں، ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ ان اللہ لمع المحسنین، اور احسان کی تعریف بھی میں نے یہی کی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو دیکھ تو نہیں سکتے نا، اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تو دیکھتا ہے، لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، وہ هو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف خبیر، باریک ہے، باریک بین، ہر چیز اس کی نظر کے سامنے ہے اور خبر رکھتا ہے ہر چیز کی، کوئی چیز اس سے اوجل نہیں ہے، ہر چیز اس پہ واضح ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ساری تھوڑی سی تمہید میں نے باندھی ہے اس کی ابھی، تو پچھلے کافی دنوں سے بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، تو اس ان کی غلط فہمی کا پردہ چاک نہیں کیا، ان کی دستگیری نہیں فرمائی۔ تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں صادقین ہیں، یعنی جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دستگیری نہیں کی،
ایسے ہی خام خواہ لوگوں کو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، یا تزکیہ نفس والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اللہ نے بھی کہا ہے نا کہ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، بس یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ چار گروہ ہیں، ان کے لیے ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ یہ اس آیت میں یہی وہ لوگ ہیں نا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب جو ہے جو ان صالحین کا جو اولیاء کرام ہے، اگر کوئی تذکرہ کرتا ہے تو اس پہ شرک کے فتوے داغنے والے سن لیں، یہ اللہ سے دور ہیں، ٹھیک ہے، ایمان والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توحید و رسالت کے قائل، ہر چیز عبادات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قرب کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ مشکل ہے ان کے لیے نا، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مسلمان کون ہے اور مسلمان کون نہیں، ایمان کیا ہے، ایمان کیا، ان کو بنیادی چیزوں کا نہیں معلوم ہے، انہیں شرک کا معلوم نہیں ہے، شرک نہیں کیوں ہوتا، کسی سے بھی کوئی شرک منہ سے بھی نہیں ہوتا، تو بہرحال گستاخی رسول ضرور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے۔ تو تاریخ اسلام میں صادقین، مخلصین، محسنین کا تذکرہ آتا ہے۔ ہر شخص جو آپ دیکھیں اہل بیت میں دیکھیں، سارے شخص صادق ہیں، امین ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر انسان تعصب کی پٹی آنکھوں سے اتار دے، ذہن کو صاف کرے، کسی جماعت میں نہ پھنسے، تو یہ وہ پھل کھا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں نہ کروں گا دین اسلام کی جو 2 حیثیتیں اور اس کی حفاظت کے 2 وعدے ہیں، اس کے آغاز کروں گا۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم بڑھتے جائیں گے۔ پہلے یہ تاریخ کا جو حوالہ ہے یہ بہت ضروری تھا آپ کے لیے، اور یہ تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ چلتا بھی رہے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اصول ہے تصوف، عہد رسالت اور عہد صحابہ میں، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔